نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشکل حالات کا اور بحرانوں کا سامنا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کون سی اسٹریٹجی اور حکمت عملی اپنائی اور ان بحرانوں سے کس طرح نمٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کو دعوت شروع کی تو آپ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح کی مشکلات میں گھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو کھانے پینے کے اوپر، ان کی آمد و رفت کے اوپر، ان کے ہر چیز کے اوپر رفتہ رفتہ پابندی لگا دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں یہ سوچا کہ ہم آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچیں اور موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے کیا کیا راستے اویلیبل ہیں۔ تو ایک راستہ یہ اختیار کیا گیا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف بھیجا کہ حبشہ میں مسلمانوں کے لیے سازگار ماحول تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ مسلمانوں کے لیے رحم دل تھا، انصاف پسند تھا، عادل تھا، اس لیے وہاں مسلمانوں کو کوئی مشکلات نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں دو ہجرتیں ہوئیں، پہلی ہجرت حبشہ پہلی ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت کے اعتبار سے وہ وہاں پر 70-80 صحابہ کرام جو ہیں وہاں چلے گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ جتنے بھی وہ قبائل ہو سکتے تھے جو قریش مکہ کے مخالف تھے، جن کی قریش مکہ سے بنتی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حلیف اور دوست بنانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 کے لگ بھگ مختلف قبیلوں کے ساتھ اپنے رابطے استوار کیے۔ ان قبیلوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، اور ان سے جا کر کچھ سوالات کرتے تھے، ان کا تفقد کرتے تھے کہ ان کے پاس کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی طاقت ہے۔ تو حضور مثلا بنو شیبان کا ذکر آتا ہے روایات میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو آپ نے ان سے یہ دریافت کیا کہ تمہارے جو لڑاکا ہیں، لڑنے والے ہیں، سورما، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1000 ہے، اور 1000 آدمی یہ کوئی کم تعداد نہیں ہوتی۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ بھئی جب تمہاری جنگ ہوتی ہے اپنے مخالفین سے، دشمنوں سے، تو تم جیتتے ہو یا ہارتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی ہم ہار جاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے طائف میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے تحت گئے تھے۔ وہاں کے بنو ثقیف اور حوازن یہ 2 قبیلے تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بات چیت کی، اگرچہ اس کے مثبت نتائج نہیں نکلے، لیکن اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی تھی کہ قریش مکہ کے ظلم سے اگر نکلنا ہے تو ان کے جتنے بھی دشمن ہو سکتے ہیں یا ایسے قبیلے جن کی قریش مکہ سے نہیں بنتی ہے، ان کو جا کر دیکھا جائے، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے وہاں پر ٹھکانہ تلاش کیا جائے۔ تو اسی تلاش میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حج کے دن ہوتے تھے تو حج کے دنوں میں پھر پوری دنیا سے اس وقت کے لوگ آتے تھے۔ تو حج کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پھر ہو گئی انصار مدینہ سے، مدینہ منورہ سے آنے والے قبیلوں سے۔ مدینہ منورہ کی جو سیاسی یا پولیٹیکل صورتحال تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی مکہ سے۔ وہاں یہ صورتحال تھی کہ وہاں ایک طرف میں یہودی تھے، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو بڑے مضبوط تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ 3 بڑے قبیلے یہ ایک طرف تھے۔ ان کے مقابلے میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو ان کی آپس میں بھی لڑائیاں تھیں لیکن ان کا ایک مشترکہ دشمن یہودی تھے۔ تو اوس اور خزرج کو یہ خدشہ لگا ہوا تھا کہ کہیں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کوئی ایگریمنٹ یا ان کے حلیف نہ بن جائیں، ان سے دوستی کا کوئی تعلق نہ قائم کر لیں، ورنہ ہمارے لیے مدینہ میں طاقت کا توازن خراب ہو جائے گا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالمقابل جب خزرج کے قبیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا دوستی کا، تو اور ان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، پھر اوس کے قبیلے کے لوگ بھی آئے۔ تو اوس اور خزرج کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں تو یہ خدشہ تھا کہیں آپ یہودیوں سے نہ مل جائیں۔ لیکن پہلی دفعہ میں بیعت عقبہ اولیٰ اسے کہا جاتا ہے، یہ پہلی بیعت عقبہ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں انصار کے 12 آدمی ان کے ساتھ حضور ملے
خفیہ ملاقات ہوئی اور یہ طے پایا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں بھیجا جائے گا تاکہ وہاں پر وہ دعوت دین کا فریضہ سر انجام دیں، لوگوں کو قائل کریں اور جو مسلمان ہیں ان کی تعداد بڑھائیں، اور وہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے، جو آن دا گراؤنڈ صورتحال ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کریں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال وہاں رہے، اور 1 سال میں انہوں نے ماشاءاللہ اتنی زبردست محنت کی کہ 73 آدمیوں کو اگلے سال وہ اس مسلمان کرنے کے لیے لے کر آئے۔ تو اب بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری بیعت عقبہ ہوئی، اور اس میں 73 آدمی وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ اس کا جو احوال ملتا ہے روایات میں، وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی پیغمبر ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ ترین شخصیت ہیں۔ اتنی برگزیدہ ترین شخصیت ہونے کے باوجود جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نصرت ہے، حمایت ہے، اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حفاظت کا بندوبست کیا، وہ دستیاب وسائل کے اعتبار سے ایک بہترین حکمت عملی اور اسٹریٹجی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کے لیے بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی تو مینا کی جگہ کا انتخاب کیا، اور وہاں پر مینا میں بھی چونکہ وہاں لوگ دور دور ہوتے ہیں، کسی کو کسی کے حال کی خبر نہیں ہوتی، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ سر انجام دیا کہ ملاقات کے لیے رات کا آخری پہر تہجد کا وقت منتخب کیا، کیونکہ اس پہر میں لوگ جو بھی ہو وہ اس کو نیند آ رہی ہوتی، اونگھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی بھی آدمی بظاہر جاگتا ہوا کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ سر انجام دیا کہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ انصار کو یہ پتہ چلے کہ ان کی اپنی قبیلے میں، اپنی خاندان میں ان کے بڑے ان کے ساتھ ہیں، یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ جو ہیں یہ خود کوئی چند نوجوان نہیں ہیں جن کے سر میں سودا سمایا اور یہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں اور یہاں سے جانا چاہیں، تو ان کے ساتھ بزرگ بھی ہیں۔ تو حضرت عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے ساتھ رکھا کہ میری قوم، میرا قبیلہ وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہ جو ملاقات والی جگہ تھی اس کے دونوں طرف میں نگرانی کے لیے ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق کو نگرانی کے لیے کھڑا کیا، تاکہ وہاں کوئی بھٹکتا ہوا آدمی نکلے تو وہ فوراً سے چوکنا ہو جائیں اور اطلاع دے دیں اور ان سے پھر بچنے کا بندوبست کیا جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان 2 صحابہ کرام کے علاوہ کسی تیسرے صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب چل رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اتنی زبردست حکمت عملی اور مینجمنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھی جس نے پھر مسلمانوں کے لیے آگے کے رستے ہموار کیے، اور مسلمانوں کے لیے وہ رستہ ہموار ہوا، مسلمان پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ میں جا کر بسے، اور مدینہ منورہ میں جا کر مسلمانوں کی جو پہلی ریاست ہے، ریاست مدینہ، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اور مسلمان دنیا کے اوپر بحیثیت ریاست نمودار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شان و شوکت اسلام کو عطا فرمائی وہ پھر اس کا نقطۂ آغاز ہوا۔ تو اس سے یہ ساری رودات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل حالات ہوں تو اس کے اندر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پورے لائحہ عمل کو دیکھیں، اس کے لیے حکمت عملی بنائیں، اس کے لیے دستیاب سارے وسائل کو استعمال کریں، اللہ سے بھی مانگیں، لیکن صرف توکل کر کے بیٹھے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آن دا گراؤنڈ آپشنز ہیں، جتنے بھی دستیاب وسائل ہیں، ان تمام کے اوپر آپ جائیں، ان پر عمل کریں، اور تمام احتیاطی تدابیر اور تمام درکار وسائل کو استعمال اگر نبی، اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مینجمنٹ کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کوئی کام کریں، کوئی بحران ہو، یا زندگی میں ہر روز کوئی پروجیکٹس ہمارے پاس آتے ہیں دفتر میں یا اپنی پروفیشنل لائف میں یا اپنی گھریلو زندگی میں، تو ہم بھی اسی طرح سے کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو منظم کریں، مرتب کریں، اس میں پرائیویسی کا خیال کریں، اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔